بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، وہی میرا یوٹیوب چینل تیسری آنکھ آفیشل اور وہی یہ خاکسار آپ کے سامنے ہے. کل جب میں نے اپنا ویلاگ کیا تو اس میں نے چیف جسٹس صاحب نے عمران خان کی آمد پہ سپریم کورٹ پہ جو ریمارکس دیے ان کو میں نے کافی ڈسکس کیا تھا اپنے پروگرام میں. ان کلمات کو آج بہت زیادہ حد فی تنقید بنایا جا رہا ہے، حتیٰ کہ پاکستان سے غیر حاضر، میں لفظ استعمال کروں گا، ذرا بڑے غور سے سنیے گا، پاکستان سے غیر حاضر لیکن پاکستان کی سیاست میں حاضر میاں نواز شریف صاحب نے بھی اپنے کمنٹس دیے ہیں، جس میں انہوں نے کہا کہ ان کو یہ کہنا تھا کہ 60 ارب روپے کا خرد برد کرنے والوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. میاں صاحب، بات کرنے سے پہلے انسان کو اپنے گریبان میں ضرور جھانکنا چاہیے، پھر کسی پہ کوئی کمنٹ کرنا چاہیے. جو ناظرین میرا نوائے وقت میں کالم تیسری آنکھ پڑھتے ہیں وہ بخوبی واقف ہوں گے کہ میں اکثر اوقات وہاں پہ اپنے موکلات اور چڑوں کا ذکر کیا کرتا ہوں. اور ایک اور ہے حمزات، جس کا میں ذکر کرتا ہوں. آج میں نے اپنے موکلات اور حمزات سے بات کی اس بارے میں، تو انہوں نے کہا کہ چلو ہم تمہاری مشکل آسان کرتے ہیں، تم تو چیف جسٹس صاحب کے پاس نہیں جا سکتے، ہم چیف جسٹس صاحب کے پاس جاتے ہیں اور ان سے ان کلمات کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ جی آپ نے یہ کیوں کہے تھے. اس سے پہلے کہ ناظرین میں اس پہ بات کروں، یہ ایک مجھے ویڈیو کلپ موصول ہوا ہے اور یہ ویڈیو کلپ میں آپ لوگوں کو سنانا چاہتا ہوں. اس کے بعد میں اپنے یہ ویلاگ جو ہے اس کا دوسرا حصہ اس پہ بات کرتا ہوں. پہلے آپ میرا یہ کلپ جو مجھے ریسیو ہوا ہے یہ دیکھیں. کی گل کی ہے؟ میں نہیں بچنا، تین جو بچنا پتا ہے کہ میں نہیں بچنا، سانو بھین دینا ہے. جی ناظرین، آپ نے اس میں دیکھا کہ مریض ڈاکٹر صاحب کے پاس بیٹھا ہوا ہے اور ارد گرد سے یہ آوازیں آ رہی ہیں کہ اس مریض نے نہیں بچنا. تو ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ آگے سے کیا کردار ادا کرتے ہیں، یہی کردار ہمارے چیف جسٹس صاحب نے عمران خان صاحب کے کیس میں ادا کی ہے. میرے موکلات نے جب چیف جسٹس صاحب سے استفسار کیا کہ آپ نے ان کو یہ کیوں کہا کہ مجھے آپ کو دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی، تو چیف جسٹس صاحب نے میرے حمزات کو کہا کہ یار بات یہ ہے کہ میں واقعی اسے زندہ دیکھ کے حیران ہو گیا تھا، مجھے لفظ یہ کہنا چاہیے تھا کہ عمران صاحب آپ کو زندہ دیکھ کر مجھے بڑی خوشی ہوئی. انہوں نے کہا کہ میری جو اطلاعات تھی ان کے مطابق تو اب تک عمران خان کا قصہ تمام ہو جانا چاہیے تھا. انہوں نے کہا میں اپنے جذبات پہ قابو نہیں رکھ سکا، اس لیے میں نے بڑی حیرانگی کے ساتھ ان کو کہا کہ مجھے آپ کو دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی ہے. میرے موکلوں نے کہا کہ جی چلو یہ تو ٹھیک ہے، لیکن جناب چیف صاحب آپ نے جاتے ہوئے کہا وش یو بیسٹ آف لک. تو انہوں نے کہا یار جس وقت جا رہا سی نا میرا دل جڑا اس وقت بھی سہمیا دا سی، ڈریا دا سی کہ پتہ نہیں ایرا پھر قصہ تمام نہ کر دیں. تو میں نے اس کو دعا ہی دی ہے، کیونکہ جو میری اطلاعات، میرے جو خوف ہیں وہ اس چیز کو کہہ رہے تھے، تو وہ میں نے اپنا اظہار کر دیا. انسان درد رکھتا ہوں. تو اب یہ میرے موکلات نے آ کے چیف جسٹس صاحب کی پوزیشن واضح کی ہے. انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے کوئی طرفداری نہیں کی، لیکن میں نے ان سے یہ پوچھا کہ یار سپریم کورٹ نے ان کو کسٹڈی میں کیوں لے لیا تھا اور ان کو ریسٹ ہاؤس میں کیوں رکھا تھا، جبکہ گرفتاری جب غیر قانونی ہو گئی تو غیر قانونی ہو گئی. تو انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس صاحب نے اسی لیے کہا کہ مجھے ڈر اور خوف تھا کہ عمران خان کے ساتھ کل تک کوئی حادثہ پیش نہ آ جائے. تو یہ ساری چیزیں میرے ساتھ آ کے میرے موکلات نے ڈسکس کی.
اور مجھے بتائیں۔ میں نے اپنے موکلات کو کہا کہ یار مجھے یہ بتاؤ کہ آج سے تم نے تقریباً 8-10 مہینے پہلے میرے سے اجازت لی تھی کہ جناب سانو اجازت دیو، اسی جڑا اسلام آباد دا شدرا دا مقام ہے ایتھے اپنے ڈیرے پا لئیے، یہاں پہ کوئی واقعہ نہ ہو جائے۔ تو میں نے ان کو کہا کہ مجھے اب یہ خوف پیدا ہو رہا ہے، مجھے یہ بتاؤ کہ تم لوگوں نے مجھے کیوں اس وقت کہا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ جناب عمران جو اپنے خدشات کا اظہار کرتا ہے اس کے پیچھے ایک بہت لمبی کہانی ہے۔ یہ کہانی مولوی بشیر صاحب جن کو پہلی دفعہ عمران خان ملا تھا، اور انہوں نے عمران خان کے روحانی شخصیت تھے، انہوں نے عمران خان کے ساتھ بہت سی باتیں کی تھی، اور عمران خان نے وہ والی ساری باتیں، سیمی اگروال ہے ایک انڈیا کی ایکٹریس، اس کے ساتھ آپ نے ان خدشات کا اظہار بھی کیا تھا، اس انٹرویو میں اس نے ساری باتیں کہی تھی۔ اور یہی باتیں کیونکہ بشرا بی بی ان کی بیگم ہے اور ہم پہ بھی لازم ہے کہ ہم بھی ایک تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے ان کے متعلق گفتگو کریں۔ ان کے بھی جو اپنے ریاضت ہے، آپ کہہ لیں روحانی تعلق ہے، جو بھی آپ اس کا نام دیں، انہوں بھی ان کو اپنے خدشات سے آگاہ کیا ہوا ہے کہ اسلام آباد کے سراؤنڈنگز میں ان کی زندگی کو کیا خطرات پائے جاتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ رات اب اسلام آباد میں نہیں گزارنا چاہتے اور نہ گزارتے ہیں، اور وہ لاہور کو آ جاتے ہیں۔ اس پہ انشاءاللہ تفصیلی آپ سے بات ہوگی۔ تو وقتی طور پہ میں نے چیف جسٹس صاحب کی پوزیشن جو ہے، جو انہوں نے موکلات میرے کو بتائی ہے، وہ آپ کو کلیئر کرتی ہے۔ تو اگلے 3 روز میں ہمارے ملک میں کیا ہونے جا رہا ہے، انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں آپ سے بات کرتا ہوں۔ فی امان اللہ۔